السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آج ہم سید محمد امین منطقی اویس کشمیری کے بارے میں جو انہوں نے پہلا ترجیح بند لکھا ہے ہمارے سلیبس میں ہے اس کا مطالعہ کریں گے۔ اس سے پہلے ہم نے محمد امین منطقی کے حالات زندگی کے بارے میں پچھلے ویڈیو میں بات کری ہے۔ عاشقان ہمتی کے کردم ساز، رخت بربستم از مقام نیاز۔ عارفان رحمتی ز راه کرم، عارفان رحمتی ز راه کرم، که ندارم بجز شما همراز. واصلان جذبه ز عین رضا، واصلان جذبه ز عین رضا، تا شوم با شما دمی دمساز. حاضران التماس تکبیری، که راه سخت و منزلیست دراز. راه صدق و صفا گرفتم پیش، میل مهر و وفا نمودم باز. از مخالف همی کنم آهنگ، تا رسم با نوا از راه حجاز. تا رسم با نوا ز راه حجاز، همچو شمعی ز جمع دلداران، می روم با هزار سوز و گداز. مرکبم همت است و عشق دلیل، همرهم آه و ناله ام دمساز. بار هجران و قار درد و فراق، کار خون خوردنم نشیب و فراز. خاک پای شمایم ای رندان، چون که گردید با من این آغاز. شمع می کنم به بند اخیر، از مقامات خویشتن ابراز. حالیا چون طریق در پیش است، حالیا چون طریق در پیش است، کردم اطناب قصه را ایجاز. چون که این منزل اقامت نیست، چون که این منزل اقامت نیست، گویا می کنم همین آواز. بعد از این ویستر که گفت و شنود، بعد از این ویستر که گفت و شنود، کنج و کوه و عبادت معبود. یہ جو فارسی میں نے ان کا ترجیح بند پڑھا ہے، اب اس کا ساتھ ساتھ میں ترجمہ کرنے کی کوشش کریں گے۔ عاشقان ہمتی کی کردم ساز، پہلے 4 مصروں میں شاعر نے کیا کیا ہے، جو اہل سلوک میں مقام ہے، عاشقوں کا مقام، عارفوں کا مقام، واصلوں کا مقام، حاضروں کا مقام، ان باتوں کی تشریح کری ہے۔ عاشقان ہمتی کی کردم ساز، اے عاشق لوگو جو میں نے ہمت کری ہے، جس ہمت کا میں نے مظاہرہ کیا ہے۔ ساز سے مراد آغاز جس چیز کا کیا ہے، یعنی جو ہمت میں نے کری ہے اس عشق کے راستے میں، تو پہلا کام جو میں نے کیا ہے وہ کیا ہے، رخت بربستم از مقام نیاز، کیونکہ انسان کو دنیا میں مختلف چیزوں کی ضرورت ہوتی ہے جس کو نیاز مندی کہتے ہیں۔ تو مقام نیاز جو ہے، جہاں پر انسان دوسرے لوگوں پر نربھر ہوتا ہے، دوسرے لوگوں کی ضروریات اس سے پوری ہو جاتی ہیں، اس کو کہتے ہیں مقام نیاز۔ تو اس مقام نیاز سے رخت بربستم، اس نے اپنا رخت باندھ لیا ہے، یعنی اس چیز کو ترک کر دیا ہے، یعنی اب اس نے دنیا کے لوگوں سے چیزوں کو مانگنا، اس چیز کو جو ہے ترک کر دیا ہے۔ تو اس چیز کی ہمت اس نے باندھی ہے، یعنی یہ شروع کیا ہے کہ لوگوں کے ساتھ اس کا جو ہے میل جول نہ رہے، لوگوں کے ساتھ جو ہے رشتہ داریاں قائم نہ رکھے، بلکہ محض اللہ کے لیے رشتہ داری قائم کرے اور دنیا کے لوگوں کا محتاج نہ بنے۔ تو یہ پہلا مقام جس کے بارے میں بات کرتا ہے شاعر۔ عارفان رحمتی ز راه کرم، کہ ندارم بجز شما همراز۔ اب یہاں رحمت کے عارف لوگوں سے شاعر مخاطب ہے۔ کیا کہتا ہے؟ عارفان رحمتی ز راہ کرم، اے رحمت کے جاننے والے لوگوں، راہ کرم، براہ کرم یعنی اللہ کے راستے میں، کریم کے راستے میں میری مدد کرو، مجھے راستہ دکھاؤ یا میرے ہمراز رہو۔ کہ ندارم بجز شما ہمراز، کیونکہ نہیں رکھتا ہوں میں بغیر آپ کی کوئی ہمراز، یعنی میری رازوں کو صرف آپ ہی جانتے ہو۔ واصلان
جذبہ ز عین رضا تا شوم باشما دمیز دمساز واصلان جذبہ، مطلب وہ لوگ جو جذبے سے جڑے ہوئے ہیں ان کو کہتے ہیں واصلان جذبہ، اور وہ جس جذبے کے ساتھ منسلک ہوئے ہیں، جڑے ہوئے ہیں، وہ اس جذبے سے رضامندی یعنی اللہ کے ساتھ راضی برضا، اس راضی برضا ہونے کے ساتھ اس جذبے میں جو ہیں آئے ہیں، اس جذبے کے ساتھ ان کا وصل ہوا ہے، تو ان لوگوں سے شاعر مخاطب ہیں، ان کو کہتا ہے کہ میں تا شوم آپ میری باتوں کو سن لو تاکہ میں ہو جاؤں باشما دمی دمساز، تمہارے ساتھ میں کچھ دم سازی کروں، یعنی تمہارے ساتھ میں ہم کلام ہو جاؤں، تم مجھے اپنی باتیں بتاؤ، میں تمہیں اپنا راز بتاؤں، اپنی باتیں بتاؤں، تاکہ اس مقام رضا پر ہم قائم رہیں اور نیاز مندی کو ہم چھوڑیں۔ چوتھا شعر، حاضران التماس تکبیری کہ رہے سخت است و منزلیست دراز، حاضران اے حاضر لوگو، التماس تکبیری میں تمہیں التماس کرتا ہوں، درخواست کرتا ہوں کہ تم تکبیر بلند کرو، تم ہمیں حوصلہ دے دو کہ رہے سخت و منزلیست دراز، کیونکہ یہ راستہ جو ہم نے اختیار کیا ہوا ہے مقام رضا اور مقام نیاز سے بے اختیاری یعنی دنیا کے معاملات سے دوری، تو یہ راستہ جو ہے یہ بڑا سخت ہے اور یہ ایک لمبی منزل ہے، اس منزل کو حاصل کرنے میں کوئی چھوٹا کم وقت نہیں لگتا ہے، بلکہ ایک لمبی بڑی منزل ہے اس چیز کو حاصل کرنے کے لیے، تو آپ ہمارے لیے تکبیر پڑھیں، حاضروں سے درخواست کی جاتی ہے اس شعر میں۔ تو امید کرتا ہوں یہ شعر آپ کو سمجھ آ چکا ہوگا۔ اب اگلا شعر، راہ صدق و صفا گرفتم پیش، صدق و صفا سچائی اور پاکیزگی، راہ صدق و صفا سچائی اور پاکیزگی کا راستہ گرفتم پیش یعنی میں نے اختیار کیا ہوا ہے، میل مہر و وفا نمودم باز، میل توجہ، مہر محبت، وفا وفاداری، یعنی میں نے وفاداری اور محبت کی طرف توجہ دینا ہے، اس کو از سر نو شروع کیا ہوا ہے، یعنی میں چاہتا ہوں کہ میں اللہ کی طرف اللہ سے محبت کروں اور ان سے ہی وفا کروں اور وہ بھی مجھ سے محبت کریں اور میرے ساتھ وفا کریں، اس راستے کو میں نے اختیار کیا ہوا ہے، اور یہ راستہ سچائی اور ایمانداری کے ساتھ میں نے پکڑا ہوا ہے، اس راستے کو اختیار کیا ہوا ہے۔ از مخالف ہمی کنم آہنگ تا رسم بہ نواز راہ حجاز، از مخالف سے ہمی کنم کر رہا ہوں آہنگ، آہنگ مینز ہم آہنگی، یعنی میں اپنے مخالفوں کے ساتھ ہم آہنگی کر رہا ہوں، کسی کو اپنا دشمن نہیں بنا رہا ہوں، ان کے ساتھ ہم آہنگی کے ساتھ چل رہا ہوں۔ کیوں؟ اس کا جو جواب دیا ہے اس دعوے کا وہ اگلے شعر میں اگلے مصرے میں دیا ہے، تارسم با نوا زراہ حجاز، تاکہ میں ہم نواؤں کے ساتھ، با نوا سے مراد اپنے ساتھ ساتھیوں کے ساتھ حجاز کے راستے سے پہنچ جاؤں گا، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف، ان کے تربت کی طرف، مدینہ کی طرف اشارہ ہے، وہاں پہنچ جاؤں۔ اگلا شعر، ہم چو شمعی ز جمع دلداران میروم با ہزار سوز و گداز، ہم چو شمعی ایک شمع کی طرح، ز جمع دلداران دلدار لوگوں کے مجمع میں ایک شمع کی طرح، میروم با ہزار سوز و گداز، میں ان دلدار جماعت یا عاشقوں کی ایک بڑی جماعت میں سے ایک شمع کی طرح جا رہا ہوں، چل رہا ہوں اپنے سوز و گداز کے ساتھ، اپنے عشق کے ساتھ، اپنی محبت کے ساتھ میں جا رہا ہوں اس راستے پر۔ مرکبم ہمت است و عشق دلیل ہمرہم آہ و نالہ امدم ساز، مرکبم ہمت است یعنی میرا مرکب جو ہے وہ میری ہمت ہے، یعنی میں ہمت اور حوصلہ کر کے چل رہا ہوں اس راستے پر، عشق دلیل، اور عشق جس عشق کے ساتھ میں اس راستے سے جا رہا ہوں، چل رہا ہوں، یہ عشق میری دلیل ہے کہ میں اس ہمت کو اپنا مرکب بنا چکا ہوں اور عشق کو اپنی دلیل بنا چکا ہوں۔ ہم رحم آہ، اب میرے ساتھ جو چل رہا ہے وہ میری آہیں ہیں، سسکیاں ہیں، یعنی اس میں کافی تھکتا بھی ہوں لیکن ہمت نہیں ہارتا ہوں، وہ نالہ ام دم ساز، اور میرے نالے، میرے فریاد میری دم سازی کر رہے ہیں، یعنی میں نالہ دے کر چل رہا ہوں، یعنی ہمت نہیں ہار رہا ہوں اور آگے بڑھ رہا ہوں اس جذبے میں۔
بار ہجران و قار درد و فراق، بار ہجر جدائی کا بوجھ، قار درد و فراق درد اور جدائی کا کام، یہ چیزیں میرے ساتھ جڑی ہوئی ہیں۔ ایک تو جدائی کا بار اور درد اور فراق کا کام میرے ساتھ لگا ہوا ہے۔ قار خون خوردنم نشیب و فراز، میرے اس راستے میں مجھے کافی نشیب و فراز آتے ہیں۔ نشیب کہتے ہیں اترائی کو، فراز کہتے ہیں چڑھائی کو، یعنی جو اترائی چڑھائی سے میں چڑھ رہا ہوں، اس چڑھتے چڑھاتے آگے بڑھتے بڑھاتے اس میں مجھے جدائی بھی ہے، درد بھی ہے اور فراق بھی ہے، لیکن اس راستے میں قار خور خوردنم، میرا کام خون پینا ہے، یعنی میں اپنے عشق کی وجہ سے خون کے آنسو پی رہا ہوں، لیکن اس منزل پر چل رہا ہوں، اس عشق کے منزل پر جس کو میں نے اختیار کیا ہوا ہے۔ خاک پائے شمائیم اے رندان، اب اس راستے میں امین منطقی اویس کشمیری کو لگتا ہے کہ رند لوگ جو ہیں، جو جذبے میں جڑے ہوئے ہیں، جذبے کے ساتھ جڑے ہوئے ہیں، وہ اپنے ہمراہ وہ پاتا ہے، یعنی ان سے توقع رکھتا ہے۔ خاک پائے شما یعنی آپ کے پاؤں کی دھول، اے رندان، اے میرے رندو، اے میرے ساتھیوں، میں آپ کے پاؤں کی دھول ہوں، یعنی میرا کوئی بڑا مقام، میرا کوئی وقار نہیں ہے، وقار سے میرا مقام نہیں ہے، بلکہ جس راستے پر آپ چلے ہیں میں آپ کے پاؤں کی دھول ہوں، میں بھی اس راستے پر آپ کے پیچھے پیچھے چل رہا ہوں۔ چن کی گردید بامن ان آغاز، چونکہ میں نے یہ راستہ جو اختیار کیا ہوا ہے، آپ کے ساتھ میں نے اس سفر کا آغاز کیا ہے۔ چونکہ گردید بامن ان آغاز، کیونکہ یہ آپ کا جو رندانہ راستہ اختیار کیا ہوا تھا آپ نے، وہ میں نے بھی آغاز کیا ہے اس راستے پر چلنے کا۔ اب اس پوری جو یہاں تک ہم نے پڑھا ہے، اس سے ہی پتہ چلتا ہے کہ شاعر نے ایک عشق کا راستہ اختیار کیا ہوا اور اسی پر چل رہا، اور اس میں جو تکلیفیں اس کو سامنے آ رہی ہیں ان پر شاعر بات کرتا ہے۔ اب آخر پہ شمع می کھونم بھی بند اخیر، آخری بند پر میں شمع کرتا ہوں، یعنی اختتام کرتا ہوں، مختصر کرتا ہوں اپنے اس رازوں کو بیان کرنے کا۔ از مقامات کھیشتن ابراز، مقامات کھیشتن یعنی اپنے مقامات، جو اس راستے میں مجھے مختلف مراحل مقامات ملے ہیں ان کا میں ابراز کر رہا ہوں، یعنی ان کو میں بیان کر رہا ہوں۔ اب ان کو بیان کرتے کرتے میں اس آخری بند پر میں مختصر کر رہا ہوں، یعنی اختصار کے ساتھ بیان کر رہا ہوں۔ حالیہ چم طریق درپیش است، حال میں یا فی الحال یہ طریقہ مجھے درپیش ہے، اس راستے پہ میں چل رہا ہوں۔ اب آگے کون سی دشواریاں تکلیفیں آئیں گی وہ تو آگے میں دیکھوں گا۔ حالیہ چم طریق درپیش است، چونکہ یہ طریقہ فی الحال مجھے درپیش ہے، اس راستے پر میں چل رہا ہوں۔ کردم اتناب کسرا ایجاد، اب میں نے کیا کیا ہے، میں نے لمبے کہانی، لمبی سٹوری کو، اتناب سے مراد لمبا قصہ، ایک بڑی سٹوری جو میرے ساتھ درپیش، جو مجھے واقع رونما ہوتا ہے، جو میرے ساتھ ہو رہا ہے، اس لمبے قصے کو، اس لمبی سٹوری کو میں ایجاز کر رہا ہوں، یعنی یہاں پہ مختصر کر رہا ہوں، اس پوری سٹوری کو میں یہاں بیان آگے نہیں کرنا چاہتا ہوں، یہیں پہ میں مختصر کر رہا ہوں۔ چونکہ ان منزل اقامت نیست، چونکہ یہ جو منزل ہے جس پہ میں چل رہا ہوں، چونکہ ان منزل اقامت نیست، اس میں کوئی اقامت نہیں ہے، اس میں کوئی ٹھہراؤ نہیں ہے، کوئی رکاوٹ نہیں ہے، یعنی یہ منزل مسلسل قائم کیے ہوئے چلنا ہے۔ گویا می کنم ہمین آواز، گویا میں کہہ رہا ہوں، میں یہی بات یا اسی بات کی آواز دے رہا ہوں کہ اس کو میں آگے بھی چلا رہا ہوں، اس پر میں آگے بھی چلتے جا رہا ہوں، اس میں کوئی ٹھہراؤ نہیں ہے، کوئی رکاوٹ نہیں ہے۔ بعد از ان ویس ترک گفت و شنود، بعد از ان اس کے بعد، ویس کیا کر رہا ہے، ترک گفت و شنود مینز گفتگو، میں اس گفتگو کو یہاں پہ ترک کر رہا ہوں، یعنی چھوڑ رہا ہوں، یہیں تک میں اپنی باتیں کر رہا ہوں۔ اب آگے کیا کرے گا، کھنجو کو ہو عبادت معبود، کھنج کونے کو کہتے ہیں، کو پہاڑ کے کونے میں بیٹھوں گا اور عبادت کروں گا معبود کی، اپنے اللہ تعالیٰ کی عبادت میں جڑ جاؤں گا۔ تو یہاں پر میں اپنے اس جو ہے کلام کو اختتام تک پہنچاتا ہوں۔ کہنے کا مطلب ہے کہ آخری 4 شعر ایسے ہیں
جن میں شاعر کہتا ہے کہ جن مقامات سے میں گزر رہا ہوں، جو مسئلے، جو دشواریاں مجھے درپیش آتی ہیں، وہ بہت لمبی ہیں اور وہ کافی ان کو کئی قصوں میں بیان کیا جا سکتا ہے، لیکن اب آخری 4 شعر میں یہ بتانے کی کوشش کی گئی ہے کہ یہ ایک لمبا راستہ ہے، اور اس کو میں یہیں پہ مختصر کر رہا ہوں انہی اشعار میں، اور اس کے بعد میرا جو مقام ہے، یعنی میرا جو کام ہے، وہ جو مجھے جس کو میں دیکھ رہا ہوں، وہ یہ ہے کہ میں کسی پہاڑ کے کونے میں بیٹھ کے اپنے اللہ کی عبادت کروں، تو اسی پہ میں اختصار کر رہا ہوں۔ تو امید ہے کہ یہ جو ترجیباً پہلا ہے آپ سمجھ چکے ہوں گے۔ اگر کوئی کنفیوژن ہے یا کہیں کوئی دشواری ہے تو اگلے آپ مجھے میسیج کر سکتے ہیں یا کامنٹ باکس میں لکھ سکتے ہیں۔ فی الحال کے لیے اتنا ہی۔ خدا حافظ، ملتے ہیں اگلی ترجیباً کے ساتھ اگلے ویڈیو میں۔ خدا حافظ۔